قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک دعا خصوصاً قبول ہوتی ہے، ہر نبی کی خصوصاً ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ساری دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خصوصی دعا کی اجازت عطا فرمائی کہ میں آپ کو دنیا کے اندر اجازت دیتا ہوں، آپ مانگ لیں اور میں اس کو پورا فرماؤں گا۔ تو کسی نبی نے اپنی امت کی ہلاکت کی دعا مانگی تو وہ قومیں کیا ہو گئیں؟ تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، رب لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ روئے زمین پر ایک کافر بھی نہ چھوڑ، ایک کافر بھی۔ تو ایسا ہی ہوا، آپ کی دعا قبول ہوئی۔ وہی لوگ جو کشتی کے اندر سوار تھے وہ بچے، بقیہ روئے زمین پر ایک کافر بھی موجود نہیں تھا، تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی طرح نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خصوصی دعا دی، اور ہر نبی نے اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا۔ کیا کر لیا؟ دنیا کے اندر استعمال کر لیا۔ آؤ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت دیکھو۔ حضور فرماتے ہیں، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، تو ہر نبی نے اپنی وہ دعا دنیا کے اندر استعمال کر لی۔ کیا کر لی؟ اللہ تعالیٰ نے اجازت فرمائی، انہوں نے خاص دعا مانگی، اللہ نے دنیا کے اندر اس کا اثر ظاہر فرما دیا۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی دعا قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہے، میں نے اس کو دنیا میں استعمال نہیں کیا، اس کو قیامت کے لیے کیا کر لیا؟ محفوظ کر لیا۔ کیوں کیا؟ شفاعۃ لامتی الی یوم القیامہ، کہ اس دعا کے ذریعے میں قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ کیا کروں گا؟ آپ اس سے اندازہ لگائیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے ساتھ محبت کیسی ہے، کتنا پیار اپنی امت کے ساتھ، کہ اپنی اس دعا کو دنیا کے اندر استعمال نہیں کیا بلکہ اس کو آخرت کے لیے جمع کر لیا، کہ جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو میرا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو مطابق فرمائے گا، میرے محبوب اب آپ مانگیے میں آپ کو دوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو معاف فرمائے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں، فَيَّ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری وہ دعا انشاءاللہ میرے ہر اس امتی کو پہنچے گی جو اس حالت کے اندر مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی جو حالت ایمان کے اندر فوت ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر رہ کر اس کو گارنٹی ارشاد فرما دی کہ جو حالت ایمان کے اندر فوت ہوگا اس کو میری دعا میں سے حصہ ضرور ملے گا۔ شرط کیا ہے؟ حالت ایمان کے اندر فوت ہونا۔ تو جب وہ حالت ایمان کے اندر جو بندہ فوت ہوا ہے، قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی دعا جو ہے ان گناہ گار امتیوں کے حق کے اندر مؤثر ثابت ہوگی۔ تو یہ دعا کا فیض ہے کہ دعا کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو فرمایا، مجھ سے مانگو، خصوصیت کے ساتھ کہا دنیا کے اندر میں تمہیں ایک خصوصی دعا کی اجازت دیتا ہوں، مانگو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔
اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پیارا ہے کہ اللہ سے مانگتے رہو، ڈسہارڈ نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو جاؤ، مانگتے رہو مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب اگلی جو روایت ہے جس کے اندر یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت ہے ہمارے لیے، اور اس حدیث پاک کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اللہم انی اتخذت عندک عہدا لن تخلفنیہ، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیا الہی میں نے تجھ سے ایک عہد لیا ہے اور تو ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ وہ عہد کیا ہے؟ یا اللہ میں تجھ سے یہ عرض کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اور تو اپنے بندے کی دعا کو رد، کیونکہ تیرا وعدہ ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ وہ کیا ہے؟ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، میں ایک بشر ہوں، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آغَيْتُهُ شَتَمْتُهُ لَعَنْتُهُ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی شفقت کا اظہار ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور یہ دعا مانگ کر ہم گناہ گاروں کا فائدہ کیا، وگرنہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ روئے زمین پر کوئی کافر نہ چھوڑ۔ آپ نے یہ دعائے جلال کی تو زمین جو ہے کافروں سے کیا ہو گئی؟ خالی ہو گئی۔ کئی نبیوں نے دعائے جلال کی، اسی وقت جو ہیں وہ تباہ ہو گئے، لیکن قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے، آپ کی شفقت کے، آپ نے اللہ کے حضور عرض کی مولا میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، لہٰذا جس مسلمان کو میں ایذا دوں، مجھ سے تکلیف پہنچے، اسے برا کہہ دوں یا اس کے لیے دعائے جلال کر دوں یا اس کو کوڑا ماروں، تو یا اللہ یہ ساری چیزیں اس کے لیے رحمت بنا دینا۔ میرا دعائے جلال کرنا بھی اس کے لیے رحمت ہو، میرا اس کو کسی جرم پر سزا دینا یہ بھی رحمت ہو، کیا ہو؟ اور میرا کسی کو برا کہنا یہ بھی کیا ہو؟ رحمت ہو۔ کیا فرمایا آگے؟ عرض کی فَجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبًا، تو اس کے لیے رحمت، پاکی اور قربت بنا، جس کے ذریعے اسے قیامت کے دن اپنے آپ سے قریب فرما دے۔ میں نے دنیا کے اندر کسی کے لیے دعائے جلال کی ہو، وہی اس کے لیے کیا بن جائے؟ وہ دعائے رحمت بن جائے۔ دنیا کے اندر میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو یا اللہ وہ تکلیف پہنچنا اس کے لیے باعث رحمت بنا دے، اور یہی چیز اس کے لیے قیامت والے دن قرب کا ذریعہ بن جائے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنے غلاموں پر شفقت کیا ہے۔ اور اگلی روایت جس کے اندر دعا مانگنے کے بارے میں احکام دیے جا رہے ہیں کہ کس طرح دعا مانگیں، یہ نہیں کہ دعا مانگنی ہے بے رغبتی سے، ٹھیک ہے اللہ کا تو نے کام کرنا تو کر دینا، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا مانگنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ دعا ایسے مانگے یا اللہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، یا اللہ میں کس کے دروازے پر جاؤں گا، یا اللہ تیرا در ہے اور تو دینے والا ہے، یا اللہ کائنات کے اندر سب سے بڑا نام تیرا ہے، یا اللہ ذاتی طاقتیں تیری ہیں، یا اللہ اس کائنات کے اندر خالق مالک رازق یا اللہ تو ہے، یا اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر بیٹھ گیا ہوں، یا اللہ میری مراد کو پورا فرما۔
اس طرح مانگے. یہ نہیں کہ اللہ اگر تو دینا چاہتا ہے تو دے دینا، نہیں دینا چاہتا تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ دعا جو بے رغبتی سے مانگی جاتی ہے اس سے منع کیا گیا. آج ہم غور کریں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، بعض دفعہ لوگ جب دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے لوگ اس طرح اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا ہوتا ہے، جس طرح اتنے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب ہماری جان چھوٹے گی اور ہم محفل سے کیا ہوں گے. اب کبھی کئی لوگوں کو دیکھیے گا کیا ہے، ہاتھ کہاں پر رکھے ہوئے ہیں، ایک ہی دعا مانگنے کے آنکھیں بند ہوں اور اللہ کے حضور جو ہے تڑپ کر گریہ ازاری کے ساتھ اللہ کے حضور مانگ رہا ہو. اور اگر انداز ایسے ہو کہ ہاتھ کہاں پر رکھے ہوئے ہیں، گھٹنوں پر رکھے ہوئے ہیں اور بس یہ انتظار ہے کب وہ صلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقی کہا جائے گا تو میں کیا ہوں گا. اور یہی ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی ناکامی ہے. جب تک لوگ اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتے تھے اتنے اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کو کامیابی عطا فرماتا تھا. اب دعاؤں کا سلسلہ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. یقین مانے آج بھی اگر کوئی بندہ سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ جائے اور عرض کرے یا اللہ تیرے در پر آ گیا ہوں اب تو نے رد نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس بندے کو محروم نہیں فرمائے گا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے فلا یقل، وہ یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف کر دیا، اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دینا، اگر چاہے تو ارحمنی ان شئت، اگر تو چاہے تو رحم کر دینا، ارزقنی ان شئت، اگر چاہے تو مجھے رزق دے دینا. حضور نے فرمایا اس انداز سے دعا نہ مانگے. یہ بے رغبتی کیا ہے، بے رغبتی کو ظاہر کرتا ہے. یعنی مقصد کیا ہے، بندے کو رغبت نہیں ہے، وہ رزق لینا نہیں چاہتا، وہ رحم لینا نہیں چاہتا، وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت لینا نہیں چاہتا. کہتا ہے اللہ اگر تو نے چاہے تو دے دینا، اگر نہیں ملتی تو کوئی مسئلہ. حضور نے فرمایا اس طرح دعا نہ مانگے بلکہ کیا کرے وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلَا مُكْرِهَ لَهُ، بلکہ اس طرح بلکہ پورے عزم سے دعا مانگے کیونکہ رب تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اور تو اپنی دعا کے اندر یہ بات نہ کہے یا اللہ اگر تو نے چاہ تو یہ کر دینا، تو نے چاہ یہ کر دینا، بلکہ پورے عزم کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کیا کرے، دعا مانگے. تو یہ طریقے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمائے. آج ہم دعا مانگتے ہیں، دعا بعض دفعہ اس کی قبولیت کا اثر ظاہر نہیں ہوتا. کئی ایسے بندے ہیں اولاد کی دعا مانگتے ہیں یا اللہ اولاد عطا فرما، اور اولاد کی دعا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر مانگتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنہری جالیوں کے سامنے بھی کھڑے ہو کر مانگتے ہیں، اور جب اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تو دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. اور چھوڑو یار دعا مانگنے کا فائدہ ہی نہیں. کیوں جی، میں نے اتنے مقدس مقامات کے اندر بھی دعا مانگی لیکن میں ویسے کا ویسے ہی ہوں. اور لوگ پھر دعائیں مانگنا چھوڑ جاتے ہیں. دعائیں مانگنا، اب اس پر یہ حدیث پاک سننے کے لیے ہمارے لیے تربیت کا سلسلہ رکھتی ہے کہ اس حدیث پاک کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا یستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم او قطیعۃ رحم ما لم یستعجل. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے. یعنی اس کی دعا کے اندر گناہ والی دعا نہ ہو. یہ نہ کہے دعا کے اندر کہ اللہ مجھے شراب پینا نصیب کر، یا اللہ مجھے، یا کسی جگہ پر
ڈکیتی کے لیے جا رہا ہے، یا اللہ مجھے اس مشن کے اندر کامیاب کر، میں خیر و عافیت کے ساتھ ڈکیتی کا سلسلہ کر کے واپس آ جاؤں، یا اللہ مجھے اس لحاظ سے تحفظ دینا، یا کسی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو گھر سے دعا مانگ کر جا رہا ہے، یا اللہ میں فلاں بندے کو مارنے جا رہا ہوں تو یا اللہ میری حفاظت کرنا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا قبول ہوتی ہے جب تک بندہ اس دعا کے اندر گناہ کی دعا نہیں کرتا۔ کس کی دعا نہیں کرتا؟ گناہ کی دعا نہیں کرتا، یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے۔ مثلا یہ دعا کرے، یا اللہ مجھے میرے ماں باپ سے دور کر دے، یا اللہ مجھے میرے بہن بھائیوں سے دور کر دے۔ اب یہ کس کی دعا مانگ رہا ہے؟ یہ قطع رحمی کی دعا مانگ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب اس قسم کی وہ دعا مانگتا ہے اللہ دعا قبول نہیں فرماتا۔ اور آگے حضور نے فرمایا جب تک وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ آج ہمارے مزاجوں کے اندر جلد بازی آتی جا رہی ہے، ہم کہتے ہیں ادھر سے دعا مانگ کے فارغ ہوئے ہیں اور گھر پہنچنے تک مسئلہ حل ہو جائے، گھر پہنچنے تک۔ حالانکہ یہ نظام خداوندی نہیں ہے، ہمارا کام ہے عرض کرنا اور اس عرض کو پورا کرنا اللہ کا کام ہے۔ اب اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ ان حضرات نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر فرعون کی ہلاکت کی دعا مانگی کہ اللہ عز و جل فرعون کو تباہ و برباد کر دے۔ کیا کر دے؟ تباہ و برباد کر دے، تباہ و بربادی کی دعا مانگی۔ اور فرعون اس دعا کے بعد کب ہلاک ہوا؟ 40 سال بعد۔ کتنا؟ یعنی دعا کب مانگی؟ 40 سال پہلے دعا مانگی کہ اللہ فرعون کو ہلاک کر دے۔ اور دونوں نے مانگی کہ جن کی مقبولیت کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ ہیں، ان کی مقبولیت کے اندر کوئی شک ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود دعا مانگی کب ہے اور اس کا اثر کب ظاہر ہوا؟ 40 سال بعد ظاہر ہوا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق کے اندر ہوتے رہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے 40 سال روئے، اتنا روئے آنکھوں سے نابینا ہو گئے، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے 80 سال تک روئے رہے، لیکن اللہ کے حضور مانگتے رہے یا اللہ مجھے یوسف کو ملا دے، مجھے یوسف کو۔ اور اپنے بیٹوں سے کیا کہا؟ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اے میرے بچوں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور ہمارا رب ہمیں کیا کرے گا؟ وہ عطا فرمائے گا۔ اب 40 سال کا عرصہ تھوڑا ہوتا ہے، 80 سال کا عرصہ مانگتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن کی حالت کے اندر بچھڑے، اور ملاقات کب ہوئی؟ جوانی کی حالت کے اندر، جب آپ حالت شباب کے اندر تھے۔ اب دیکھیں فراق کب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف حضرت یعقوب کا وصل کا فرمایا، درمیان میں 40 سال کا اور دوسری روایت کے مطابق 80 سال کا گیپ تھا، لیکن اپنے بچوں کو یہ کہا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آج ہم اتنے بے صبر ہیں، اگر کسی کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، وہ دکان پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرواتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے کہ میرے کاروبار میں برکت آئے، دعا بھی مانگی جاتی ہے یا اللہ اس کام کو چلا دے، اس فیکٹری کو چلا دے۔ اب بندہ یہی سمجھتا ہے یار آج میں نے سورہ یاسین شریف پڑھائی ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے اندر کوئی کام چلے گا، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ بندے کو آزماتا ہے، اس کے ایمان کو چیک کرتا ہے کہ اس کا میرے کلام پر کتنا یقین ہے۔ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے بندہ دعا مانگتا ہے، حالات بگڑ جاتے ہیں، ہو ٹائٹ ہو جاتے ہیں، ان حالات کے اندر پھر بندے کو آزمایا جاتا ہے یہ بندہ میری رضا پر راضی رہتا یا نہیں رہتا۔ ایک ہے دعا، ایک ہے تقدیر پر راضی ہونا۔
یہ دو عمل ہیں. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام دعا مانگتے رہے, دعا بھی تھی اور تقدیر پر رضامندی بھی تھی. پتہ تھا کہ تقدیر یہی ہے کہ 40 سال بعد 80 سال کے بعد یوسف سے ملاقات ہوگی. دعا بھی کرتے رہے جس کا حکم اللہ نے دیا, لیکن تقدیر پر رضا بھی ہے. تو اب یہاں پر ہوتا کیا ہے, لوگ بے صبر ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے نیک کام کیا ہے, اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے, کس مقصد کے لیے, میرا فلاں کام ہو جائے. اگر فلاں کام نہ ہو تو لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یار میں نے قرآن بھی پڑھا, یہ بھی کام کیا, وہ بھی کام کیا, لیکن مسئلہ حل. پھر ایسے موقع پر بندے کو چاہیے اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہو, اپنے رب کے فیصلے پر. جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت نار نمرود کے اندر ڈالا گیا, کتنے فرشتے آئے, آ کر کہا ہمیں اجازت دیں, ہم اس آگ کو انہیں پر ڈال دیتے ہیں. اور آپ کی بارگاہ میں کہا ہمارے لائق کوئی خدمت ہو. آنے فرمایا نہیں, میرا رب جو ہے میرے حال کو جانتا ہے, کیونکہ یہ امتحان کا وقت ہے. امتحان کے موقع پر بھی دعا, وہاں پر تقدیر سے راضی رہنا پڑتا ہے. وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی نہیں مانگی اور یہ کہا میرا رب جو ہے میرے حال کو جانتا ہے. امتحان کے موقع پر دوسری عبادت کیا ہوتی ہے, اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا. ایسے نبی علیہ السلام کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کو پتہ تھا شہید ہو جانا ہے. آپ کسی کتاب سے دکھا دیں نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہو, یا اللہ امام حسین کی شہادت نہ ہو. سب پتہ تھا کہ میری امت کے لوگ جو ہیں میرے شہزادے کو قتل کر دیں گے, پیاسا. لیکن یہ تو کہا یا اللہ اس بچے کو استقامت عطا فرما. اس بچے کو سیدہ فاطمہ تو زہرا جن کی شانیں کیا ہیں, کبھی بھی انہوں نے اللہ کے حضور یہ کہا یا اللہ یہ وقوع ہوئی نہ. کیوں؟ اللہ کی طرف سے یہ تقدیر کا فیصلہ تھا. کس کا فیصلہ تھا؟ تقدیر کا فیصلہ تھا. تو جو اللہ کا بندہ ہے, اللہ کو ماننے والا ہے, وہ اللہ کی تقدیر پر بھی راضی ہوتا ہے. اگر تقدیر کے اندر کوئی حادثہ لکھا ہوا ہے تو جو بندہ مومن ہے اس کے لیے ضروری ہے اس حادثے پر راضی رہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور میں اس پر کیا ہوں, راضی ہوں. اگر اس سے رضا مندی کا اظہار نہیں کرے گا تو پھر ایسے بندے کے لیے تباہی مقدر ہو جائے گی. تو اب یہاں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے اور اس کی دعا کے اندر کیا ہو, گناہ کا سوال بھی نہ ہو, قطع رحمی کا سوال بھی نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو قبول فرماتا ہے. قیل یا رسول اللہ مل استعجال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ جلد بازی کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ بندہ جلد بازی نہ کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے, یہ جلد بازی کیا ہے؟ قال یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ار یستجاب لی فیستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. نبی علیہ السلام نے فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ وہ یہ کہیں میں نے دعا مانگی, میں نے دعا مانگی, میری امید جو مجھے امید تھی وہ قبول ہے, جو میں چاہتا تھا یہ کام میرا ہو وہ کام ہوا. اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا دل تنگ ہوتا ہے, دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے. دعا مانگنا, حضور نے فرمایا یہ ہے جلد بازی کہ بندہ دعا مانگتا رہتا ہے لیکن جب دیکھتا ہے کہ رزلٹ نکلتا نہیں ہے تو دل تنگ ہو جاتا ہے, پھر دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ بندہ دل تنگ نہ ہو بلکہ اللہ کے حضور مانگتا رہے اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا. اور اگلی جو روایت ہے یہ انسانی معاشرے کے اندر بہت حیثیت رکھتی ہے. اس طرح کے موضوع بھی ہمارے جمعوں کے اندر بیان ہونے چاہیے. ہمارے جمعوں کے اندر فضائل بیان کیے جاتے ہیں لیکن اس طرح کے موضوع کہ دعا جو ہے ہر فرد کا یہ حصہ ہے, وہ مانگتا ہے, کوئی بندہ بھی ہو وہ اللہ کے حضور
مانگتا ہے، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، وہ اللہ کے حضور مانگتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اگلی روایت کے اندر دعا کے بارے میں فرمایا، اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ، کہ مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پس پشت دعا ضرور قبول ہوتی ہے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کہ جو مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے پس پشت دعا کرتا ہے، وہ بندہ گھر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے لیے دعا مسجد میں ہو رہی ہے، وہ بندہ ہسپتال کے اندر بیمار پڑا ہوا ہے، اس کے لیے دعا گھر میں ہو رہی ہے۔ بعض دفعہ دعا اگر اس کے سامنے کی جائے تو اس کے اندر ریاکاری کا شبہ ہے، چاپلوسی کا شبہ ہے، لیکن جو بندہ پس پشت کسی کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کے اندر اخلاص ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کو چاہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو کسی مسلمان بھائی کے پس پشت دعا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا مستجابۃ، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ پھر ہوتا کیا ہے؟ عند راسہ ملک موکل کلما دعا لاخی بخیر، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دعا کرنے والے کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو دعا کر رہا ہے۔ وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ کلما دعا لاخی بخیر، جب اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، وہ بندہ پس پشت اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے کیا؟ قال الملک الموکل بہ آمین ولک بمثل، وہ فرشتہ کہتا ہے آمین، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا اجر عطا فرمائے۔ اگر کوئی بندہ کسی کے لیے دعا کر رہا ہے یا اللہ میرے فلاں بھائی کو صحت عطا فرما، کیا عطا فرما؟ تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اللہ بھی تجھے بھی صحت عطا فرمائے۔ اگر وہ کہتا ہے یا اللہ میرا فلاں بھائی جو ہے تنگ دست ہے، یا اللہ اس کو خوشحالی عطا فرما، تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور ساتھ یہ کہتا ہے اللہ تجھے بھی خوشحالی عطا فرمائے۔ اگر یہ اپنے بھائی کے پس پشت یہ کہتا ہے یا اللہ عز و جل اس کے کاروبار کے اندر رزق کے اندر برکت عطا فرما، تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور ساتھ ساتھ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی عطا فرمائے۔ تو فرشتے کی دعا کس کو ملتی ہے؟ جو دعا کرنے والا ہے۔ کتنا بڑا یہ فیض ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہی کرنا، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہی کرتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتہ جو ہے اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، اس کی دعا پر آمین کہتا ہے۔ اور جو اگلی یہ روایت ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت تباہی ہے۔ اکثر مائیں باپ جو ہیں اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بد دعا دیتے ہیں، جا تیری ٹانگ ٹوٹ جائے، تو جائے تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اتنی بڑی بڑی بد دعائیں، بعض بچہ تنگ کر رہا ہوتا ہے اور یہ کہہ دیا کرو جب بچہ تنگ کرے، جا تجھے اللہ ہدایت دے، غصے کی حالت میں کہہ دے جا تجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اب اس کی بجائے یہ کہنا جا تیرا ستیہ ناز ہو، تیرا کچھ نہ رہے، تیرا کھانا خراب ہو۔ اب کھانا خراب جس گھر میں وہ رہتا ہے وہی گھر ہے، تو جب کھانا خراب ہوگا سارے لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، اور آج آپ نے یہ نیت کرنی ہے حضور کے فرمان کو سن کر اگر ہمارے اندر یہ کام پایا جاتا ہے تو آج سے ہم نے توبہ کرنی ہے، اور دعائے خیر کے علاوہ ہم نے کوئی بات اپنی زبان سے نکالنی، اونچی آواز سے بولیں، انشاءاللہ ہم جب بھی دعا کریں گے خیر کے کلمات نکالیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا نازل شدہ آفت میں بھی نافع ہے۔ نازل شدہ جو
آسمان سے آفت نازل ہو چکی ہے، جو بندہ دعا کرتا ہے، جس وقت دعا کے کلمات نکلتے ہیں اس دعا کے اندر اتنی تیزی ہوتی ہے کہ جو آفت آسمانوں سے عرش سے چل کر زمین کی طرف آ رہی ہے، ادھر سے بندے نے دعا مانگی، وہ دعا اس آفت کے پاس پہنچ جاتی ہے اور جا کر رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اب آفت جو ہے آگے آنا چاہتی ہے، دعا کیا کرتی ہے؟ آگے بند باندھ دیتی ہے کہ اب آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعا کس کو بدل دیتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ دعا اس آفت کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیں کتنا بڑا فائدہ ہے کہ جو نازل شدہ آفت ہے اس کو دعا جو ہے آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ اور آگے حضور نے فرمایا وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ مِمَّا يَنزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ، اور اس بلا میں بھی جو ابھی اتری نہیں، جو بھی لوح محفوظ کے اندر وہ موجود ہے، رجسٹر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ آفت نے فلاں وقت کے اندر اترنا ہے، حضور فرماتے بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے جو لوح محفوظ کے اندر مصیبت اور بلا لکھی ہے اللہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ تو کتنا بڑا فائدہ ہے۔ نازل شدہ مصیبت کے لیے بھی دعا بند کا کام کرتی ہے، اور جو نازل نہیں ہوئی اس کو کیا کر دیتی ہے؟ اس کو اترنے نہیں دیتی۔ آگے کیا فرمایا؟ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ، حضور نے فرمایا اللہ کے بندو تم پر دعا لازم ہے، اس دعا کو نہ چھوڑنا اور اللہ کے حضور دعا کرتے رہنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہنا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اب وہ میں بات کر رہا تھا کہ جو بد دعا کے کلمات کہے جاتے ہیں، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو منع فرمایا کہ اس طرح کے کلمات نہ کہے جائیں جس کے اندر اپنے قریبی رشتہ داروں کو یا اپنے بچوں کو بد دعا کا سلسلہ دینا ہو۔ یہ روایت ہے مسلم شریف کی، اور اس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے خلاف بد دعا نہ کرو۔ لوگ بعض حالات سے تنگ آ جاتے ہیں، حالات سے تنگ آ کر دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے موت ہی آ جائے، یا اللہ مجھے، بعض دعا کرتے ہیں کہ میں گھر سے جاؤں میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ حضور نے منع فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے خلاف بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اور اپنی اولاد کے خلاف بھی بد دعا نہ کرو۔ پہلے اولاد کی دعا کرتے ہیں لوگ یا اللہ اولاد دے دے، اب اولاد مل جاتی ہے اب اس کی ٹانگ کی بد دعائیں کر رہے ہیں کہ تو گھر کے اندر سارا دن بیٹھا رہے معذور ہو جائے۔ کرتے نہیں کرتے لوگ؟ پہلے دعا کرتے ہیں یا اللہ، مسجدوں کے اندر دعائیں کرواتے ہیں لوگ، محفلوں کے اندر دعا کرواتے ہیں، 8 سال ہو گئے بچہ نہیں ہو رہا، دعا کریں اللہ عز و جل ہمیں اولاد دے، اور جب اولاد ہو گئی ہے اللہ نے نعمت اتنی بڑی دے دی ہے پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ بد دعا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہ اپنے خلاف بد دعا کرو، نہ اپنی اولاد کے خلاف بد دعا کرو، ولا تدعوا علی اموالکم، اور نہ اپنے مالوں کے خلاف بد دعا کرو، یا اللہ کاروبار تو رہا نہیں، یہ دکان ہے یہ بھی تباہ ہو جائے، یہ بھی کیا ہو جائے۔ نہ اپنے خلاف بد دعا کرو، نہ اپنی اولاد کے خلاف بد دعا کرو، نہ اپنے مالوں کے خلاف بد دعا کرو۔ کیوں؟ لا توافقوا من اللہ ساعۃ، حضور فرماتے ہیں ایسا نہ ہو اتفاقاً وہ ایسی گھڑی ہو جس میں اللہ سے جو مانگا جائے وہ مل جائے۔ بندے نے اپنے خلاف بد دعا کی، اپنی اولاد کے خلاف کی، وہ گھڑی ایسی چل رہی ہے کہ جو گھڑی ہے قبولیت کی ہے۔ جب دعا قبول ہو گئی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سارے گھر والے بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں کہ یار اچھا بھلا یہ صبح سویرے گھر سے نکلا تھا، واپس جو ہے اس کی لاش آ رہی ہے،
لیکن ہم نے کبھی اپنے رویوں پر غور کیا ہے کہ لاش کا ذریعہ کہیں میری وہ رات کی بد دعا تو نہیں بن گئی کہ میں نے جو رات کے اندر گھر میں جو لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا تو میں نے کیا کیا، اس کے خلاف بد دعا کی، تو کہیں ایسا نہیں ہوا کہ میری وہ دعا قبول ہو گئی، حادثہ پیش آ گیا۔ حضور نے فرمایا ایسا نہ ہو اتفاقاً ہو ایسی گھڑی ہو جس میں اللہ سے جو مانگا جائے وہ ملے اور تمہاری یہی دعا قبول ہو جائے۔ تمہاری بعض وقت غصہ آتا ہے لیکن غصے کی حالت کے اندر بندہ خیر کے کلمات بول دیتا ہے، جب میں نے آپ کو بتایا یہ بندہ دعا کرتا ہے اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے نیکی کی ہدایت دے۔ لہٰذا آج سے ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ اپنے منہ سے خیر کے علاوہ کچھ نکالنا نہیں ہے، جب بھی نکالیں اللہ کے حضور منہ سے کون سے کلمات نکالیں، خیر کے کلمات نکالیں اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز وہ اللہ بڑا کریم اور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں جو بندہ دعا مانگتا ہے یا تو اس دعا کی برکت سے اللہ اس مسئلے کو حل فرما دیتا ہے، اگر وہ مسئلہ جس کے بارے میں وہ سوال کر رہا ہے اگر وہ اس کا اثر ظاہر نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آنے والی آفت ٹال دے دیتا ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ یہ دعا مانگ رہا ہے یا اللہ اس مہینے مجھے 10 لاکھ کا پرافٹ ہو، یہ دعا مانگ رہا ہے، اس کے لیے وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے لیکن بعض دفعہ اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے اس کے گھر میں بہت بڑا حادثہ، بہت بڑی بیماری آنے والی ہو، ایسی مہلک بیماری جس بیماری پر 50 لاکھ لگنے والا ہو۔ کیا لگنے والا ہو؟ 50 لاکھ لگنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس 10 لاکھ والی دعا کو مؤخر کر کے اللہ تعالیٰ 50 لاکھ کے نقصان سے بچا لے اور اس بیماری سے کیا عطا فرما دے، تحفظ عطا فرمائے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں یار میں دعا مانگ رہا ہوں لیکن وہ میرا کام کیوں نہیں ہوا۔ تو محدثین فرماتے ہیں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے بندے کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ کبھی بھی بندہ جو ہے دل برداشتہ نہ ہو، اپنے رب کی بارگاہ کے اندر مانگتا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔